السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے فیض احمد فیض کی نظم نگاری اور ان کی نظم تنہائی۔ عزیز طلباء، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں فیض ہماری زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ آئیے اب ان کے کلام اور ان کی نظم تنہائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اقبال کے بعد فیض ہماری زبان کے دوسرے شاعر ہیں جنہوں نے غزل و نظم دونوں کی طرف توجہ کی اور دونوں میں امتیاز بھی حاصل کیا، لیکن اقبال ہی کی طرح فیض بھی پیامی شاعر ہیں اور غزل میں فلسفہ اور پیغام کو پوری طرح سے بیان کرنا مشکل ہے۔ ناچار شاعر کو نظم کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ فیض نے شروع ہی سے نظم کو ذریعہ اظہار بنایا اور اس میں زیادہ سے زیادہ دلکشی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نغمگی، امیجری، استعارہ، تشبیہ جیسی فنی تدابیر کو ہنرمندی کے ساتھ استعمال کیا اور اپنی نظموں کو دلکشی و رعنائی کا پیکر بنا دیا۔ فیض نے اس زمانے میں بڑی دلکش نظمیں لکھی جب وہ کالج میں زیر تعلیم تھے۔ زمانہ طالب علم کا کلام نقش فریادی کے حصہ اول میں شامل ہے۔ مجموعے کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ان دو شعروں میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ رات میرے محبوب کی بھولی ہوئی یاد میرے دل میں چپکے سے چلی آئی۔ اس یاد کو تین مختلف چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس سے شعروں میں بے پناہ حسن پیدا ہو گیا ہے۔ مزاجی عشق ان شعروں کا موضوع ہے۔ حسن محبوب کی سج دھج، ان کی خوابیدہ سی آنکھیں اور ان آنکھوں میں کاجل کی لکیر، ان کے رخسار پر غازے کا ہلکا سا غبار۔ اس وقت تک فیض کی شعری کائنات بس عرضی محبت کی اسی تنگ دائرے میں قید تھی۔ یہ شاعر کے شباب کا زمانہ تھا اور یہ زمانہ زیادہ دیر نہیں رہا۔ یہ گزرا تو عشق کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ اب ان کے پاس شعر کہنے کے لیے کوئی موضوع باقی نہیں رہا، اس لیے انہوں نے چپی سادھ لی اور ان کا اپنا خود کا بیان ہے: آج سے کچھ برس پہلے ایک معین جذبے کے زیر اثر اشعار خود بخود وارد ہوتے تھے، لیکن اب مضامین کے لیے تجسس کرنا پڑتا ہے۔ اگر محرکات میں کمی واقع ہو جائے تو تجربات کو مسخ کرنا پڑتا ہے یا ترک اظہار کو۔ ذوق اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے شاعر کو جو کچھ کہنا ہے کہہ چکے، اہل محفل کا شکریہ ادا کرے اور رخصت چاہے۔ محرک باقی نہ رہا تو ہمارے شاعر کی دنیا کچھ عرصے کے لیے سناٹے میں چلی گئی۔ اب وہ کالج کی رنگین دنیا میں نہیں تھے بلکہ تلخ حقیقتوں کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ ملازمت کی تلاش جاری تھی۔ چاروں طرف غریبی، بیکاری، بیماری کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ بھی بہرحال ایک محرک تھا۔ طبیعت پر اس کا اثر مایوسی اور افسردگی کی صورتحال میں ہوا اور ایک نظم یاس میں ان احساسات کا اظہار انہوں نے کیا تھا۔ عزیز طلباء، یہ زمانہ وہ تھا جب دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ محنت کا طبقہ بیدار ہو رہا تھا اور متحد ہو کر سرمایہ دار کا تخت الٹ دینے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے زیر اثر ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ فیض کی شاعری کو ایک نیا اور زوردار محرک میسر آیا۔ اب ان کی نظموں میں ایسے سوال سر اٹھانے لگے: ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے؟ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے؟ مزدوروں اور محنت کشوں کے مسائل و مصائب ان کی نظر میں تھے اور ان کے دکھ درد میں وہ برابر کے شریک تھے، لیکن محبوب کا سراپا اب بھی ان کی آنکھوں میں گھومتا تھا اور کھوئی ہوئی یادیں اب بھی آ کے انہیں ستاتی تھی۔ ترقی پسند تحریک نے ہزار مضمون فراہم کر دیے تھے، مگر جیسا کہ موضوع سکن میں فیض نے وضاحت کی ہے، حسن سے زیادہ دلکش ان کے لیے کوئی مضمون ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ بھی ہیں اور بھی ہیں، ایسے کئی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کمبخت دل آویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ان کی شاعری میں ایک کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک طرف غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کے دکھ درد ہیں
اور دوسری طرف کسی جسم کے دل آویز خطوط۔ یہ صورتحال ترقی پسند تحریک کے رہنماؤں کو ناگوار تھی۔ تحریک کا مطالبہ تھا کہ کھل کر مظلوموں کی حمایت کرو، عشق و عاشق کو بالائے طاق رکھو۔ ادب پر ترقی پسند تحریک کے علمبرداروں کا غلبہ تھا۔ ان کو ناخوش کرنا خلاف مصلحت تھا، کیونکہ اس صورت میں گمنام ہو جانے کا ڈر تھا۔ چنانچہ اس زمانے کی شاعری میں دو رنگی صاف جھلکتی ہے، کبھی وہ دل کی بات مانتے ہیں، کبھی دماغ کی۔ جیسے شیشوں کا مسیحا، رکیب سے، میرے ہمدم میرے دوست، ایسی نظمیں ہیں جن میں کشمکش صاف نظر آتی ہے۔ کچھ شعر صاف پروپیگنڈا میں لکھے گئے ہیں، کچھ اشعار فیض کا خاص انداز لیے ہوئے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے نام، ہم جو تاریخی راہوں میں مارے گئے، ایرانی طلباء کے نام، چند روز اور میری جان چند روز اور۔ فیض کی وہ نظمیں ہیں جو وقت اور تقاضے سے مجبور ہو کر لکھی گئی۔ ان میں محنت کشوں اور مظلوموں کی آواز تو سنائی دیتی ہے، مگر فیض کی آواز گم ہو جاتی ہے۔ تاہم ان نظموں کے پہلو با پہلو ہم لوگ، صبح، آزادی، تنہائی اور دریچہ جیسی لافانی نظمیں بھی ملتی ہیں، جن میں شاعر نے زمانے کی پرواہ کیے بغیر اپنے رنگ میں شاعری کی ہے اور کامیاب شاعری کی ہے۔ عزیز طلباء، شاعری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو براہ راست یعنی ڈائریکٹ، اس میں ہر بات صاف اور واضح انداز میں کہی جاتی ہے، اس لیے خطابت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ شاعری کی دوسری قسم ہے جس میں بات ذرا ترچھے انداز میں یعنی گھما پھرا کر کہی جاتی ہے۔ اس میں اشاریت ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے اور ایک طرح کی پیچیدگی ہوتی ہے۔ شاعرانہ وسائل کا سہارا لیا جاتا ہے اور مضمون یا مواد پر شعریت کو قربان نہیں ہونے دیا جاتا۔ فیض کا اصل رنگ سخن یہی ہے۔ انہوں نے سیاسی شاعری کی اور اپنی نظموں کو اپنے پیغام کا وسیلہ بنایا، لیکن سہارا لیا حسن و عشق کے علامتوں کا۔ اس لیے اکثر دھوکا ہوتا ہے کہ فیض کسی مجازی محبوب کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ دراصل ذکر ہوتا ہے اپنے ملک و قوم کا یا اپنے اہل وطن کی آزادی و خوشحالی کا۔ ان کی ایک مشہور نظم تنہائی ہے جو آپ کی نصاب میں شامل ہے اور ہم آج اسی کو سمجھیں گے۔ آئیے قرأت کرتے ہیں اس کی۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کر دو سمے بڑھا دو میں وہ مینا و یاگ، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کو اپنے محبوب کا انتظار ہے، جبکہ دراصل انتظار ہے آزادی کی پری کا۔ اشارے کنایے سے اور وابستہ اظہار سے شعر میں ابہام پیدا ہو گیا ہے، اور یہ نثر کا عیب ہے لیکن شعر کا حسن۔ جب شاعر کی زبان پر پہرے لگے تو اس نے کہا، متاع لوح و قلم چھین گئی تو کیا غم ہے، کہ خونے دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے۔ لبوں پر مہر لگ گئی ہے تو کیا کر رکھ دی ہے، ہر ایک حلقائے زنجیر میں جبا میں نے۔ شاعر نے بات صاف نہیں کہی ہے اور یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ متاع لوح قلم کس نے چھین لی۔ اس طرح یہ شعر زمان و مکان دونوں سے بے نیاز ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جب کبھی اور جہاں کہیں اظہار خیال پر پابندی لگے گی یہ شعر پڑھے جائیں گے۔ جب ہمارے ملک میں ایمرجنسی کا دور دارا تھا تو یہ شعر ہمارے اپنے دل کی آواز معلوم ہوتے تھے۔ شاعر لفظوں سے جو تصویریں بناتا ہے وہ پیکر، اور پیکر بنانے کا ہنر پیکر تراشی کہلاتا ہے۔ پیکر تراشی سے شعر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ فیض نے اسی فنی تدبیر سے بہت کام لیا۔ ان کی نظموں میں وہ ڈرامائی کیفیت تو نہیں پائی جاتی جو اقبال کی نظموں میں ملتی ہے، تاہم انہوں نے اس تکنیک سے خوب کام لیا۔ ان کے کلام میں نہایت کامیاب تمثیل کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تمثیل نگاری میں شاعر کو تجسم سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ بے جان اشیاء کو جاندار کرداروں کا درجہ دے کر تمثیل کی تخلیق کی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو فیض کی تمثیل کا ایک نمونہ۔ رات باقی تھی ابھی جب سرے بالیں آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے، جاگ اس سب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے تا جام اتر آئی ہے۔ عزیز طلباء،
کلام فیض کی ایک اور نہایت نمایاں خصوصیات نغمگی اور ترنم ہے۔ فیض شاعری میں موسیقیت کی اہمیت سے واقف ہیں۔ وہ لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے اور انہیں ترتیب دیتے وقت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ شعر سے ایک خاص قسم کا ترنم پیدا ہو، اس لیے وہ شاعری میں وزن کی اہمیت کے قائل ہیں۔ فیض کی جن نظموں کے کچھ مصرے چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں، ان میں عام طور پر یہ خیال رکھا گیا ہے کہ پوری نظم میں ایک ہی رکن کی تکرار ہو، لیکن مصروں میں ان کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہے۔ فیض اردو شاعری کی روایت سے بخوبی آشنا ہیں۔ غالب، اقبال اور میر کے کلام کا انہوں نے بہت توجہ سے مطالعہ کیا تھا۔ فارسی اور انگریزی شاعر سے بھی اور شاعری سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے اپنی کلاشی کی روایت کا احترام بھی کرتے ہیں اور کہیں کہیں اس سے انحراف بھی۔ مثلاً وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قافیہ شاعر کے پاؤں کی جنجیر ہے اور شاعری میں اکثر رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن وہ اس راز سے بھی واقف ہیں کہ قافیے سے شعر میں نغمگی اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ قافیے کو آخری میں نہیں لاتے تو اکثر نظموں میں مصروں کے بیچ بیچ میں لے آتے ہیں۔ ان خصوصیات نے فیض کو اردو شاعری میں ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا اور انہیں اردو کے اہم شاعروں کی صف میں نمایاں مقام دلا دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی فیض احمد فیض کی نظم نگاری کی اور کلام کی خصوصیات۔ آپ کو سن کر سمجھ میں آیا ہوگا، امید ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم فیض احمد فیض کی مختصر سوانح بھی سمجھ لیتے ہیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ ایم اے انگریزی میں کیا تھا، لیکن اردو، فارسی، عربی میں دستگاہ رکھتے تھے۔ صحافت سے دلچسپی تھی، اس لیے متعدد اخبارات و رسائل کے ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اشتراکی ذہن رکھتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن بھی تھے، اس لیے حکومت پاکستان کی نظر میں مشکوک رہے۔ باغیانہ سرگرمیوں کے الزام میں مقدمہ بھی چلایا، اور جو راول پنڈی سازش کے نام سے مشہور ہے۔ برسوں قید و بند کی زندگی گزاری اور بے شمار تکلیفوں کا سامنا کیا۔ 20 نومبر 1984 کو لاہور، پاکستان میں انتقال فرمایا۔ فیض جب کالج میں زیر تعلیم تھے، اس وقت سے شعر کہنے لگے تھے۔ کالج میگزین راوی میں متعدد نظمیں شائع ہوئی، جن میں سے بعض ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے اب نقش فریادی، جو فیض احمد فیض کا پہلا مجموعہ کلام ہے، جس میں ان کے پہلے دور کی شاعری ہے، یہ مجموعہ 1941 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں ایک نظم تنہائی ہے جو آپ کی نصاب میں بھی شامل ہے، جس کو آج ہم سمجھنے کی اچھی طرح سے کوشش کریں گے۔ سمجھنے سے پہلے ہم آئیے اس کی ایک بار قرأت کرتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں اس کو۔ عزیز طلبہ، نشکہ وفا صفحہ 71 پر بھی یہ نظم درج ہے، تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلو اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو سما بڑھا دو میں او مینا او ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو سما
बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अज़ीज़ तुलबा, ये एक बहुत ही मशहूर और जानदार नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की। अज़ीज़ तुलबा, ये एक इशारती नज़्म है, यानी कि इसमें इबहाम है, तशबीहा इस्तिआरा का इस्तेमाल हुआ है। ये एक तरह से कश्मकश भरी नज़्म है, क्योंकि जिस दौर में यह नज़्म लिखी गई थी वो दौर तरक्की पसंद तहरीक का दौर था, और एक तरफ तो फितरत, दूसरी तरफ हकीकत, क्योंकि फितरतन रुमान के शायर फैज़ अहमद फैज़ हकीकत का सामना कर रहे थे, और हकीकत भी इतनी तलख थी जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन फिर भी शायर अपनी फितरत को नहीं भुला सकता। हकीकत के दायरे में फितरत को इस्तेमाल करके फैज़ अहमद फैज़ ने जो नज़्म कही है वो तन्हाई है। इस नज़्म में किसी का इंतज़ार है अपने महबूब का, और वो महबूब बहुत ही खूबसूरत महबूब है जिसका बेसब्री से फैज़ अहमद फैज़ इंतज़ार करते हैं। अगर इबहाम की नज़र से देखें तो ये महबूब वो परी भी हो सकती है जो आज़ादी चाहती है, यानी कि मुल्क की आज़ादी। मुल्क जब आज़ाद होगा उसी को परी के तौर पर पेश किया है। तो हम इस कश्मकशी नज़्म को पहले आसान तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी गहराई में भी जाएंगे। आइए इसको आसान जुबान में समझने की कोशिश करें। इसमें नज़्म निगार बयान करता है कि आज फिर मेरे दिल को परेशान करने, उसे बेचैन करने कोई आने वाला है। ये उनका तसव्वुर है, यानी कि ख्याल है कि कोई उनको बेचैन करने आज रात को आने वाला है, यानी कि उनका महबूब, जिसमें वो खुद जवाब देते हैं, कहते हैं कि यहाँ अब कोई नहीं आएगा। पहले तो इंतजार करते हैं, जब कोई नहीं आ रहा है, उनका दिल बैठा जा रहा है, कैफियत ऐसी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो कह रहे हैं कि अब कोई नहीं आएगा। अपने महबूब का इंतजार तन्हाई के आलम से करने की कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं कि मैं अपने सारे तसव्वुरों को जमा करके किसी के इंतजार में लगा हुआ हूँ, यानी कि अपने सारे ख्यालों को, तसव्वुरों को, जो भी यादें हैं, मैं उनको इकट्ठा करके रात की तन्हाई में किसी के इंतजार में शिद्दत से लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने उसे मिलने का वादा किया था और उसने मुझसे मिलने का वादा किया था। क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आया। मुझे किसी का इंतजार है कि वो अपने मुबारक कदमों से मेरे पास आएगा। इस इंतजार की बेचैनी में वो दरवाजे की तरफ किसी के आने की राह देखता है। जब भी किसी के कदमों की आहट सुनता है तो ऐसा महसूस करता है कि जैसे वहां पर कोई आया है, लेकिन जब देखने पर पता चलता है कि वहां कोई नहीं है तो मायूस हो जाता है और इंतजार करने लगता है। लेकिन फिर से कदमों के आगे बढ़ने की आहट सुनकर दिल को तसल्ली देता है कि शायद रास्ता चलने वाला कोई राहगीर होगा जो अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा है। वो नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। अब इस हालात में रात काफी बीत चुकी है। इस कैफियत में, इस इंतजार की शिद्दत में, बेचैनी की हालत में, कैफियत में बहुत रात गहरी होती जा रही है। धीरे धीरे तारों की अंजुमन भी बिखरने लगी है, तारे भी बिखरने लगे हैं, यानी कि सुबह होने वाली है। अमीरों के और रईस जादों के मोहल्लों में जलने वाले चिराग, उनके महलों में जलने वाले चिराग धीरे धीरे लरजने लगे हैं, यानी कि बंद होने लगे हैं।
ख्वाबेदा चिराग भी अब बुझने लगे हैं और राहें भी किसी के आने का इंतजार करते करते सो गई हैं, यानी रास्ते भी अब सो गए हैं, ऐसा लग रहा है। यानी रात का दामन इतना फैल चुका है कि चारों तरफ तन्हाई तन्हाई तारी हो चुकी है। लोग नींद की आगोश में सो रहे हैं और राहें भी सुनसान हैं, जिन पर अब कोई राही नहीं है। गुजरने वाला अब कोई नहीं बचा। इन राहों की नावाकिफ धूल ने भी उनके कदमों के निशान को मिटा दिया। यानी कि अब ऐसी धूलें, ऐसी आंधी चल रही है कि अब उन राहों में जो गुजरा था और एक हवा का झोंका उन राहों में जो कदम थे उसको मिटा दिया। यानी कि बहुत ही तफसीली नज्म है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको हम आसान जुबान में समझने के बाद इसकी गहराई को जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर से जो होकर गुजरे थे, इसलिए अब इन शमाओं चिरागों को गुल कर दो। बहुत वक्त गुजर चुका है, महफिलों को उठा दो, इसके साथ वो सामान, प्याला, जाम, शराब, बोतल को भी अलग रख दो। ये महफिलें जो सजा रखी हैं उठा दो उसको, क्योंकि इन महफिलों के अंदर कोई कदरदान नहीं आएगा जिसके लिए ये महफिल सजा रखी है। अब महबूब के आने का कोई भी कहते हैं कि कोई भी वक्त नजर नहीं आ रहा, कोई इशारा नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसे हालात, कैफियत नजर नहीं आ रही है, कोई ऐसे निशान नजर नहीं आ रहे हैं कि महबूब कहीं दिख जाए या वो आएगा। और अपने ख्यालों व तस्वुरों के दरवाजों को बंद कर दो और नींद के आगोश में चले जाओ, क्योंकि अब यहां पर कोई भी नहीं आएगा जिसका तुम्हें शिद्दत से, बेसब्री से इंतजार था और तुम इतनी कैफियत लिए उसके बारे में सोच रहे थे। नज्म तन्हाई में फैज अहमद फैज ने दिल की कैफियत को बयान किया है कि अगर इंसान अकेला किसी के आने का इंतजार करता है तो उस वक्त उसकी दिली कैफियत बड़ी अजीब व गरीब होती है। इस नज्म में तस्बिया व इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया है। अजीज़ तुलबा, ये तो बहुत ही आसान जुबान में समझने की कोशिश की है, लेकिन समझने की अगर कोशिश की जाए तो इसमें इबहाम होता है, बात इशारों में कही जा रही है। आप जानते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि वो हकीकत को भी रोमान में बयान करते हैं। वो हकीकत में तो आज़ादी के तलबगार हैं, आज़ादी की परी के तलबगार हैं, वो जो परी है वही उनका महबूब है। लेकिन इस नज्म को पढ़ने के दौरान ऐसा लगता है कि वो अपने हकीकी महबूब जो उनके दिल में बसा हुआ है उसको भी याद कर रहे हैं। यानी कि अजीब कैफियत है, अजीब नज्म है, समझने की जरूरत है, गहराई है। अजीज़ तुलबा, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे और उनकी फितरत रूमानी थी, रूमानियत भरा हुआ था। इश्क व आशिकी, हुस्न, महबूब ये इनके पसंदीदा मौजू हैं और उनका शराफा बयान करना उनका पसंदीदा मौजू है। और जब इंसान हकीकत की दुनिया में परेशान हाल होता है तब रात की तन्हाई में अपने महबूब को याद करता है और फिर इस तरह के हालात उसके बनते हैं। या तो यूं कहिए कि आज़ादी मिलने में बहुत वक्त गुजर गया है, आज़ादी की परी का इंतजार है लेकिन अभी तक आज़ादी नहीं मिली है और कश्मकश जारी है। तरक्की पसंद तहरीक क्या थी? गरीबों और जो जिन पे जुल्म हुआ है उनके बारे में एक ऐसी तहरीक थी जो अदब में उनके लिए लिखा जाए, क्योंकि अदब में हमेशा शेर व शायरी, गज़ल में हुस्न, इश्क और पुराने जो रिवायतन शेर, अशार, नज़में, कसीदे सब थे, उससे हटकर अदब लिखा जाने लगा तरक्की पसंद तहरीक, जिसमें गाँवों की जिंदगी, हकीकत की जिंदगी, जो हकीकत की जिंदगी में लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ जो हालात आ रहे थे उनके बारे में अदब में लिखा जाए, शेर व शायरी के जरिए या नस्र के जरिए।
ناول کے ذریعے، افسانہ کے ذریعے ان کی باتیں اٹھائی جائیں، اس طرح کی تحریک چل رہی تھی 1936 سے لگا کر 1945 کے آس پاس. اور یہ نظم نقص فریادی میں ہے، اور نقص فریادی مجموعہ 1941 میں شائع ہوا تھا. اس کا مطلب اس کے آس پاس کی نظم ہے. تو شاعر کی ایک کیفیات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے. عزیز طلبہ، جیسا کہ ظاہر ہے اس نظم میں رات کی منظر کسی کی گئی ہے. شاعر تنہا ہے، اسے کسی کا شدت سے انتظار ہے. انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ شاعر کی مایوسی، اداسی اور افسردگی بھی بڑھتی جاتی ہے. اردو شعر و ادب میں تنہائی کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن فیض کی اسلوب بیان اور طرز اظہار نے اس نظم کو ایک شاہکار ادبی تخلیق بنا دیا ہے. نہ جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں، ایک ایسی راہ پر جو تیری راہ گزر بھی نہیں. فیض کی شاعرانہ قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ آتا ہے. ان کی شاعری نے ان کی زندگی میں ہی سرحدوں، زبانوں، نظریوں اور عقیدوں کی حدیں توڑتے ہوئے عالمگیر شہرت حاصل کر لی تھی. جدید اردو شاعری کی بین الاقوامی شناخت انہی کی مرہون منت ہے. ان کی آواز دل کو چھو لینے والی انقلابی نغموں، حسن و عشق کے دل نواز گیتوں اور جبر و استحصال کے خلاف احتجاجی ترانوں کی شکل میں اپنے عہد کے انسان اور ان کی ضمیر کی موثر آواز بن کر ابھرتی ہے. غنائیت اور رجائیت فیض کی شاعری کی امتیازی عناصر ہیں. خوابوں اور حقیقتوں، امیدوں اور نامرادیوں کی کشاکشی نے ان کی شاعری میں گہرائی اور تاداری پیدا کی ہے. ان کا عشق درد مندی میں ڈھل کر انسان دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ انسانی دوستی ایک بہتر دنیا کا خواب بن کر ابھرتی ہے. عزیز طلبہ، فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں. رومانیت ان کی فطرت میں شامل ہے، اور رومانیت کے بغیر زندگی کتنی خالی خالی سی ہوتی ہے اس کا اندازہ تو ہم سب کو ہے. رومان چاہے کائنات کی ہرے بھرے خوبصورت مناظر کا ہو یا انسان کے درمیان نازک و پیچیدہ رشتوں کا، اس سے زندگی کی رونق مربوط ہوتی ہے. ہم سب زندگی کی شفاف صورتوں سے بچ نکلنے کے لیے رومانی لمحوں کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور فیض احمد فیض کی فطرت بھی کچھ اس طرح کی رومان بھری ہے. لیکن حقیقت کیا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. عام زندگی میں سچ اور جھوٹ کی کیا منطق ہے، سچ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے کیا خسارے ہوتے ہیں، جھوٹ بظاہر کتنا طاقتور اور اثر انداز ہوتا ہے. ان سب باتوں کو شاعری میں کثرت سے موضوع بنایا گیا، کیونکہ فیض احمد فیض کی شاعری حقیقت اور رومان کا سنگم ہے، اور ایک ایسا سنگم جو اردو شاعری کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا. فیض کی نظم تنہائی ایک گہرائی لیے ہوئے بہت ہی اعلیٰ درجے کی نظم ہے، جس میں ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن باطنی طور پر اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انسانی آزادی کے طلبگار ہیں، اور اپنے محبوب کے طور پر اس پری کا انتظار کرتے ہیں جو آزادی کی پری ہے. ملک میں مزدور اور نچلے طبقہ بے گناہوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے تھے، اور امیر امیر ہوتا جا رہا تھا، غریب گاؤں کی حالت بہت بدتر تھی. سود خوری، منافع خوری، سب کچھ ایسے موضوع تھے جو اس وقت کی شاعری میں بیان کرنے بہت ضروری تھے. ترقی پسند تحریک انہی چیزوں کو اٹھا رہی تھی، اور شاعر بھی لکھ رہے تھے، لیکن فیض نے اپنی روایتاً شاعری عشق کو نہیں چھوڑا، اور انہی کو علامت بنا کر انہوں نے حقیقت کو بیان کیا. عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ غلطی ہو رہی ہو املا جملہ میں یا سمجھانے میں تو معاف کیجیے، لیکن آپ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ آپ فیض احمد فیض کو اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے دل کی تنہائی کو پڑھنے کے لیے آپ کو بھی
اسی کیفیات کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ آپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں دل سے کسی کا انتظار ضرور کیا ہوگا، اور جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی ہیں تو کس طرح سے ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، اسی کو سمجھنے کی کوشش یہاں کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آزادی بھی ایک بے چینی تھی اس وقت کی۔ 1941 کا دور تھا اور 1947 میں ہم آزاد بھی ہوئے تھے، لیکن جو کیفیات تھی، جو ہنگامہ برپا تھا، ترقی پسند تحریک جو ہو رہی تھی ادب میں، جس میں ادب اس طرح کا لکھا جا رہا تھا جس میں غریب طبقہ کا، مزدوروں کے بارے میں لکھا جا رہا تھا، شعر و شاعری حسن عشق کو چھوڑا گیا، اور شعر و شاعری میں مزدوروں کی بات کی گئی، گاؤں کی بات کی گئی، تو یہ سب اس دور کی باتیں ہیں۔ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اور صحیح طریقے سے ہم ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، تھینکس۔